السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ کریم پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس سے منہ موڑے ہوئے غفلت میں ہیں۔ یعنی کہ یہ اس قیامت کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کریم نے جزا اور سزا کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس کی کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت میں بالکل قریب پوری ہوں گی۔ جو نشانیاں قیامت علامات صغریٰ کے طور پر ہیں، ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زنا کثرت سے ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس بات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو کیا فیشن کے نام پر، کیا فیس بک پہ، کیا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے وہ تمام چیزیں جن کو حدیث پاک میں آنکھ کا زنا، کان کا زنا، منہ کا زنا فرمایا گیا، کیا یہ کثرت سے نہیں ہو رہا؟ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کے نام پر یہ زنا نہیں ہو رہا؟ اس کے علاوہ حدیث پاک میں جس کو فرمایا کہ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے، آج اپنے آپ کو مارس کارٹ کہلانے والے کلبوں میں جا کر کیا اس چیز کا ادراک ان کو نہیں ہو رہا کہ یہ کس کثرت کے ساتھ وبال پھیلتا جا رہا ہے؟ نمبر 2، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو جتنا علم آج کے اس دور میں حاصل کیا جا رہا ہے وہ پچھلے کئی صدیوں سے شاید اتنا دنیاوی علم نہیں تھا، جبکہ ایک میٹرک کو بڑی علم کی ڈگری سمجھا جاتا تھا، اور آج ماسٹرز کرنے والوں کی، ایم فل کرنے والوں کی، کسی بھی فارم میں اسپیشلائزیشن کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کثرت سے نظر آتی ہے۔ یہ کس علم کی بات ہے جو حدیث پاک میں کی جا رہی ہے؟ یہ دین کا وہ علم ہے کہ جس کو عام طور پر نہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سن لیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سمجھ لیں تو سوائے کچھ لوگوں کے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے لیے فرمایا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ اس کے بعد شراب نوشی عام ہوگی۔ ہمارے اسلامی ملکوں میں اگر شراب اتنی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائے اور اس کو عمرہ اپنی پارٹیوں میں، اپنے گھروں میں بار بنا کر ایک مارس کارڈ ہونے کی اور ایک اپنے آپ کو امیر زادہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی معیار بنا لیں، تو یہ حدیث پاک ہمیں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شراب نوشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی بچے تو پیدا ہوں گے لیکن لڑکیوں کی تعداد زیادہ پیدا ہوگی اور لڑکے کم پیدا ہوا کریں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کے لیے قرب قیامت میں ایک مرد ہوگا۔ اس کے بعد بخاری کی حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امانت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی۔ اس کا عام طور پہ مفہوم جو ہے وہ ہمارے ان نااہل حکمرانوں کی شکل میں نظر آتا ہے کہ جو ملک کے لیے امین نہیں ہوتے، جو ملک کے لیے مخلص نہیں ہوتے،
جو صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے ملک کو لوٹ کر کنگال کر دیتے ہیں، ملک کا نہیں سوچتے، اور اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں نہ ملک کے رہنے والوں کا خیال ان کو پیش نظر نہیں ہوتا۔ بینک کرپشن اس میں سر فہرست ہے کہ بینک مینیجر کے ساتھ ساز باز کر کے کہ وہ جس وقت قرضہ لینے کے لیے بینک کے پاس جاتے ہیں تو جو بینک کی ریکوائرمنٹ اس کی پیپرز ہوتے ہیں ان کو وہ مد نظر نہیں رکھتا، اور اس سے سودا بازی کر کے کچھ پرسنٹیج اپنے لیے رکھ کے باقی کا لمبا چوڑا قرضہ اس کو بینک سے دلوا کے اور اس کے بعد فارغ۔ اب یہ وہ امانت ہے کہ جو لوگوں کو اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ آ جائے گی کہ امانت کو ضائع کیا جائے گا، کہ وہ امانت تھی لیکن اب اس پیسے کو خائن لوگ جو تھے وہ کھا گئے اور پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ جن کاغذات کی بنا پر ان کو پوچھا جانا تھا وہ کاغذات تو اس ساز باز کی نظر ہو گئے، نہ بینک مینیجر نے پوچھا، اس کے علم میں تو تھا کہ یہ کاغذ مکمل نہیں ہے، ان کے اوپر اتنا قرضہ نہیں دیا جا سکتا، گروی رکھ کر اتنا قرضہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن چونکہ اس نے خود بیچ میں اپنا حصہ رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس نے اپنا حصہ رکھ کے تو یہ امانت میں خیانت کر دی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو امانت میں خیانت کرنے والی چیزیں ہیں، نااہل کو جانتے ہوئے بھی، اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو ووٹ دے دیا جاتا ہے، نااہل جانتے ہوئے بھی امتحان گاہ میں ان لوگوں کو رشوت لے کر یا سفارش کے طور پر اعلیٰ نمبر دیے جاتے ہیں، جبکہ ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ ساری رات محنت کر کے پڑھ کے تو وہ نمبر حاصل نہیں کر پاتا، اور جب نوکری دینے کی باری آتی ہے تو تب بھی یہی سفارش، یہی منصب جو ہے نا، اعلیٰ قسم کے منصب جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کے پیچھے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ تگڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کے اہل ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس سفارش کے لیے کوئی فون ہوتا ہے کہ کسی سے فون کروایا جائے، نہ رشوت دینے کے لیے پیسہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کر تو یہ ڈگری حاصل کی جائے، تو اس طرح اس امانت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حکومت نااہل لوگوں کے سپرد ہوگی۔ ارد گرد کے معاشرے میں، اپنے ملک کے معاشرے میں نظر ڈال کر دیکھ لیں، کتنے لائق لوگ، کتنے ملک کے ساتھ مخلص، کتنے دین کے ساتھ مخلص حکمران ہمیں ملے، سوائے گنتی کے کچھ اکا دکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ پاک ان کی قبر کو نور کے ساتھ بھر دے، کہ ان کے جو مخلص ساتھی تھے جیسے نواب لیاقت علی خان، جنہوں نے اپنی جیب سے، جس وقت پاکستان بنا تو انہوں نے اس ملک کے اخراجات کے لیے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے، خود پھٹی ہوئی بنیان پہن کر گزار کے گیا، جو کہ ایک نواب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سوائے اکا دکا مثالوں کے کہ جو آیا حکومت نااہل لوگوں کے سپرد ہو گئی، جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، لیکن نااہل لوگوں کے سپرد حکومت ہو گئی۔ مال عام ہو جائے گا۔ آج کے دور میں آپ اگر مقابلہ کریں کچھ سال پیچھے، 10 20 50 سال پیچھے کا، لوگوں کے پاس مال کی اتنی کثرت نہیں تھی جتنی عام طور پر ہر بندے کے پاس آج مال اتنی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں مال کی جو ہے نا وہ کثرت ہو جائے گی، مال عام ہو جائے گا۔ لونڈی اپنے مالک کو چنے گی۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق والد جو ہے وہ اپنی اولاد کے جنت کے درمیان ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس دروازے کو بند کر دے اور چاہے تو اس دروازے کو کھول دے۔
بیٹوں سے بھی بڑھ کر بیٹی کے لیے، کہ بیٹی نرم طبیعت ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ جلدی بات مان جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے، احساس کر لیتی ہے. تو فرمایا کہ قرب قیامت میں جب بیٹی ماں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے گی، جیسے ایک غلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور ماں اپنی اولاد سے اور خصوصاً بیٹی سے بھی ڈرنے لگے گی، تو گویا کہ اس مالکن نے، اس لونڈی نے اپنے مالکوں کو جنم دیا کہ وہ اس ماں کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسا ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جیسے غلام کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا. آج کے معاشرے میں آپ نظر ڈال کر دیکھیں، کیا اپنی بیٹیوں کے لباس پر، کیا ان کے فون کے استعمال پر، کیا ان کی اور ترجیحات پر، کیا ان کی زندگی کے طرز گزارنے پر کسی بھی طور پر سوائے اکا دکا کیا مائیں اپنی بیٹیوں کو ٹوک سکتی ہیں، کہہ سکتی ہیں، منع کر سکتی ہیں؟ اور اگر کر دیں تو پھر جواب میں جو کچھ ان کو سننے کو ملے گا، تو یہ حدیث پاک وہ مفہوم بیان کاری ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، کہ جیسے لونڈی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کو ٹوک سکے، کسی بات پر سمجھا سکے، منع کر سکے، اسی طرح قرب قیامت میں. اور وہ نشانی آج ہمارے معاشرے میں جا بجا پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے اس طرح بن گئی جیسے ایک غلام کے لیے اس کے مالک ہوتے ہیں. اس کے بعد جو فرمایا کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچے محلات میں رہیں گے، کہ وہ لوگ جو کبھی غریب ہوا کرتے تھے، آج نمبر 2 طریقے کی دولت حاصل کر کے ان کا سٹیٹس اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ امراء میں شامل ہو گئے. وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک باعزت شہری کہلوانے لگے. کیوں کہ عزت کا معیار دولت ٹھہر گیا، جبکہ اللہ کریم کے ہاں عزت کا کیا معیار ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں عزت والا وہ ہے سوائے چند لوگوں کے، کہ ان کے نزدیک آج بھی نیکی جو ہے وہ عزت کا معیار ہے، ورنہ عام معاشرے میں عزت کا معیار وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال ہے. اس کے بعد یہ تو وہ نشانیاں تھیں کہ جو معاشرے میں قیامت کے عام نزدیک ظاہر ہوں گی، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہی ایسا ہوتا جا رہا ہے. وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، بے موسمی بارش ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، چیزوں میں برکت نہیں رہے گی، وقت میں برکت نہیں رہے گی. تو یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو کہ محسوس کی جا سکتی ہیں. اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو کہ بڑی نشانیوں میں سے آتی ہیں، کہ جو بالکل علامات کبریٰ کہلاتی ہیں. اور اس کے لیے چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہونے کا احتمال ہے، تو اس وجہ سے اس کے پارٹ 2 کو دیکھیں، کہ جس میں علامات کبریٰ جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اس وقت سے پہلے کہ جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، جب بندے کے سانس کی ڈور ٹوٹ جائے اور اس کے لیے عمل کرنے کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ نصوح کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اور روزی بخشش معاشر ہماری بخشش کا باعث بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.